السلام علیکم کلاس 3۔ آج ہماری کلاس ہے اسلامیات اور آج ہم اسلامیات میں چیپٹر ریڈ کریں گے کلمہ شہادت۔ کیا آپ کو دوسرا کلمہ یاد ہے؟ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی گواہی۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کا نام شہادت گواہی کیوں ہے؟ گواہی۔ اس کلمے کا نام گواہی والا کلمہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گواہی کسے کہتے ہیں۔ گواہی اس بات کے بیان کرنے کو کہتے ہیں جو حقیقت میں بالکل سچی اور پکی بات ہو، جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہوں۔ اس کلمے میں ہم اس پکی اور سچی بات کو بیان کرتے ہیں جو کائنات کی سب سے سچی بات ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس سچی بات کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کی گواہی دینا ضروری ہے۔ جبھی تو پیدا ہوتے ہی ہر بچے کے کان میں یہ سچی بات کہی جاتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہر مسجد سے یہ سب سے سچی بات پکار پکار کر کہی جاتی ہے۔ پہلی گواہی۔ اس کلمے میں پہلے ہم کہتے ہیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس میں ہم اس سچی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صرف اکیلا اللہ ہی معبود ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کا کہنا مانا جائے، اپنی ضرورت اور حاجات کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے آسمان اور زمین بنائے، وہی سورج نکالتا ہے، وہی ہوا چلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی زمین سے پودے اگاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ان کاموں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کرتا۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ اکیلا کرتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب کو خود اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور تمام طاقتیں دی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا مالک و بادشاہ ہے۔ ہر چیز اسی نے بنائی ہے، ہر چیز اسی کے حکم پر چل رہی ہے۔ سب اسی کے بندے اور غلام ہیں، اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس قابل ہے کہ ان کو بڑا مانا جائے اور ان کے آگے سر جھکایا جائے، ان کا کہنا مانا جائے اور ان کی عبادت کی جائے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہونے کے حقدار ہیں۔ اس حقیقت اور سچی بات کو ہم مانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا اور اصلی معبود ہے۔ معبود ہی کے لفظ سے عبادت کا لفظ نکلا ہے، جس کے معنی معبود کی بندگی کرنا یا کہنا ماننا ہے۔ جب ہم پہلی گواہی دیتے ہیں اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں تو ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہمارا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر ہم باقی باتوں میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں۔ یہ اس لیے کہ سونے سے ہم اس جسم کو آرام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔